بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ٹریول اینڈ ٹور انڈسٹری کی بات کر رہے تھے اور اس کے نارمل بزنس انوائرمنٹ میں اس کے بزنس پروجیکشنز کی، بزنس پلانز کی، انالیسز کی، مائنڈ سیٹس کی، اور وہ بات کر رہے تھے ساری۔ لیکن ایک جو واقعہ ہوا یا جو ایک وبا آئی یا جو پینڈیمک آیا، اس کی وجہ سے یکسر سارے حالات بدل گئے، سارے انڈسٹری کے انوائرمنٹ بدل گیا۔ اب ذرا آج اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کے امپیکٹ اور افیکٹ اور لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم میں کیا ہوں گے، اور اس پہ مختلف ممالک میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، جو پیپر شائع ہو رہے ہیں، جو وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ انڈسٹری کے بارے میں۔ تو ہم اس پہ ایک آج بات کر لیتے ہیں۔ ایک رپورٹ جو میکسیکو میں یونیورسٹیز نے ریسرچ کی ہے اور شائع کی ہے، اس کے مطابق جو ایویشن انڈسٹری پہ اور ایئر لائن انڈسٹری پہ جو اس وقت کرائسس آیا ہے، یہ اس کرائسس سے کہیں بڑا ہے جو 1939 سے لے کے 1945 میں ورلڈ وار 2 کے دوران کرائسس تھا۔ تو یہ کرائسس اس سے کہیں بڑا کرائسس ہے اس رپورٹ کے مطابق۔ اب اس کرائسس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اسٹڈی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 63.8% آف دی ٹریولر جو ہیں وہ اپنے ٹریول پلان ریڈیوس کر لیں گے فار دی نیکسٹ 12 منتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا پیریڈ گزر رہا ہے، اس پیریڈ میں تو ہر چیز 100% تک گئی ہوئی ہے کہ کوئی بزنس ٹریول نہیں ہو رہے، کچھ نہیں ہو رہا سارا کچھ، لیکن فار دی نیکسٹ 12 منتھ قریباً 63.8% آف دی ٹریول اپنے ٹریول پلان ملتوی کر دیں گے، کینسل کر دیں گے، یا اس کا کچھ آلٹرنیٹ سوچیں گے۔ وہ رپورٹ کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک رپورٹ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل نے جو پرائیویٹ ٹورز آپریٹر کو اور ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، ان نے شائع کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت کسی کرائسس کا یا لاسز کا سنیپ شاٹ لینا بڑا مشکل ہے، کہ وہ بتائیں چونکہ روز جیسے جیسے حالات چینج ہو رہے ہیں، وائرس پھیلتا جا رہا ہے، تو یہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ہم اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن جو ہمارا انیشیل اندازہ تھا کہ اس کی کرائسس کی وجہ سے قریباً 7.5 کروڑ جابز اس انڈسٹری سے جو ٹریول اینڈ ٹورز اور اس سے ریلیٹڈ ہے، اس سے 7.5 کروڑ جاب فارغ ہو جائیں گی، اور قریباً $2.1 ٹریلین کا لاس ہوگا اس انڈسٹری کو۔ 1 ٹریلین 1,000 ارب ڈالر کا ہوتا ہے، اور $2.1 ٹریلین کا لاس انڈسٹری کو ہونا ہے اس کرائسس کی وجہ سے۔ جو ورلڈ کمرشل ایئر لائنز ہیں اور ایویشن بزنس ہیں، وہ ایک اس وقت سگنیفیکنٹ فائنینشیل سٹریس سے گزر رہے ہیں سارے کے سارے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک وقت میں قریباً 9,300 یا 9,700 کے قریب جہاز فضا میں ہوتے تھے، فلائی کر رہے ہوتے تھے۔ اب وہ آلموسٹ سارے 99%، 98% گراؤنڈ ہوئے ہیں، یہ کہیں کھڑے ہیں سارے، اور ان میں سے کچھ ویٹ لیز پہ ہیں، کچھ ڈرائی لیز پہ ہیں، یہ سارے۔ تو ایئر لائنز کتنے کرائسس سے گزر رہی ہوں گی جن نے ان کو وہ گراؤنڈ کیا ہوا ہے اس وقت، اور ان کی آپریشنل کاسٹ کتنی ہوئی ہوگی، اور وہ آپریشنل کاسٹ کہاں سے میٹ کر رہے ہوں گے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹ ریجن میں ایئر لائنز کے پاس ایز پر ایاٹا اور ایاٹا کی رپورٹس کے مطابق کہ ان کے پاس میکسیمم 3 منتھس کا کیش فلو ہوتا ہے ٹو کور دیئر آپریشنس۔ تو اگر یہ لاک ڈاؤن 2-3 مہینے تک چلتا ہے تو ان کے پاس کیش فلوز نہیں ہوں گے ٹو کور دیئر آپریشنس، اور یہ ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے پاکستان میں ہی دیکھا کہ اس وقت ایجنٹس نے قریباً ایئر لائنس سے بلینز میں روپیز لینے ہیں۔ جو جنوری ٹو دسمبر تک ایک پیریڈ تھا جس میں مختلف ایئر لائنز انسینٹیو پلان دیتی ہیں، اپنے ٹارگٹ بیسڈ انسینٹیوز ہوتا ہے۔ کچھ ایئر لائن اپریل ٹو مارچ دیتی ہیں جن کے ٹارگٹ پلان ہوتے ہیں، کچھ جنوری ٹو جون ہیں 6 مہینے کا ہے، اور کچھ جولائی ٹو دسمبر 6 مہینے کا، اس طرح مختلف پلانز ہیں۔ وہ سارے کے سارے ایجنٹس نے جن نے کنسالیڈیٹرز نے ایجنٹس نے وہ اچیو کیے ہوئے ہیں اپنے ٹارگٹس، ان ساروں کی وہ اماؤنٹس ابھی پینڈنگ ہیں ٹورڈز ایئر لائنز۔ تو یہ بلینز میں روپیز بن رہے ہیں۔ اگر بڑے بڑے ایجنٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک ایجنٹس کے 40-50 کروڑ روپے لینے والے ہیں ایئر لائنز کے ساتھ۔ تو یہ ایک کرائسس، چونکہ وہاں بھی کیش فلوز کے ایشوز ہیں، اور وہ ابھی
ایئر لائنز بھی یہ کر رہی ہیں کہ وہ فیوچر کے لیے ایڈوانس پیسے اکٹھے کر کے اپنے کرنٹ آپریشن چلانے کی کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ ایک بڑا کرائسس ہے تو اس کو وہ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت اس کرائسس سے فی الحال یہ ساری صورتحال ہے جو ایئر لائن انڈسٹری گزر رہی ہے، اور ایکسپرٹ جو ہیں وہ اس پہ وارن کر رہے ہیں کہ دیٹ اٹ کوڈ ٹیک منتھس فار این ایئر لائن ٹو کم بیک ٹو لائف۔ ایئر لائنس کو بڑا ٹائم چاہیے ہوگا واپس آنے کے لیے اس کے لیے، اور وہ واپس کیسے آئیں گی، اس کے لیے کیا ہوگا۔ جیسے امریکہ میں 9/11 کے بعد بہت ساری ایئر لائنس ڈیفالٹ کر گئی تھی، کریش کر گئی تھیں، اب ان کے بعد ان کے مرجرز ہوئے، ایکویزیشنز ہوئیں، اب یہ کرائسس اس 9/11 کے کرائسس سے کہیں بڑا ہے۔ تو اس میں کیا مرجرز ہوں گے، کیا ایکویزیشنز ہوں گی، اور یہ جو اوور اسٹافنگ کے ایشوز تھے، ان کی لائبلٹیز تھیں، فائنینشیل برڈن تھے ان پہ بینکس کے، وہ کیسے کیسے مینج ہوں گے، یہ سارا کچھ ابھی دیکھنے والا ہے۔ اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرجرز بھی ہیں، ایون یہ سارا اتنا بڑا کرائسس ہے، یہ بھی ان کو ابھی ایڈریس نہیں کر سکیں گے، ان کی مرجرز، بینکرپٹیز، یہ سارا ملا کے بھی اس کو ایڈریس کرنے میں ابھی وہ نہیں کارگر نہیں ہوگا، کیونکہ جو ایئر لائنز گورنمنٹ کی ایئر لائنز ہیں، ابھی جیسے ایک رپورٹ آئی تھی کہ برٹش ایئر لائن نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ ہمیں بیل آؤٹ پیکیج دیں کوئی اس کے لیے، تو ان نے ان کو فی الحال یہ کہا ہے کہ آپ اپنے پہلے جتنی آپ کی لمٹس ہیں بینکس کے ساتھ، کمرشل بینکس کے ساتھ، پہلے وہ ساری ایگزاسٹ کر لیں، فی الحال ہم آپ کو نہیں کر سکتے بیل آؤٹ، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا ریسورسز ہیں کہ آپ کو بیل آؤٹ دیں۔ تو اس کرائسس سے ایئر لائنز گزر رہی ہیں اس وقت، تو یہ اتنا بڑا لاس ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر تو ورلڈ اکانومیز پہ کتنا بڑا ایک جھٹکا لگا اس کو، کہ کتنا ریلائنس تھا اس ٹریول انڈسٹری پہ دنیا کی اکانومیز کا۔ آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا میں رکھتا ہوں 2018 کی پرسنٹیج کے مطابق کہ کتنا پرسنٹ ٹریول بزنس جو تھا، ٹریول اینڈ ٹورزم بزنس کسی بھی کنٹری کا جی ڈی پی کا وہ شیئر کرتا تھا۔ تو آپ کے سامنے یہ ڈیٹا ہے کہ جیسے تھائی لینڈ ہے تو اس کا 22% آف جی ڈی پی ٹریول اور ٹورزم اس کی انڈسٹری شیئر کرتی تھی، فلپائن کا 21% تھا، میکسیکو کا 16.1%، اسپین کا 14.9%، اٹلی کا 13%، ترکی کا 11.6%، چائنا کا 11%، ایسے ہی آسٹریلیا کا 11% تھا، اس طرح جرمنی کا 10.7% اور یونائٹڈ کنگڈم کا 10.5%، منیمم جو تھا وہ ساؤتھ کوریا کا تھا، وہ 4.7% تھا، جو بڑی ٹورزم ڈیسٹینیشنز ہیں ان میں سے۔ تو اتنی ساری اکانومی میں ایک شرنک آئے گا ان کی جو جی ڈی پی ہے ہر کنٹری کا۔ یہ جو نمبرز لیے گئے ہیں پرسنٹیج شیئرز کے، یہ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل کی ہی سورس ہے جہاں سے یہ نمبرز لیے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ لوکیشن وائز یا کنٹری وائز ٹورزم کی جو ٹوٹل رسیٹس تھیں 2018 میں، وہ کسی کنٹری کے لیے کتنی تھی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کو ایک سال میں ٹورزم انڈسٹری $214 بلین دیتی تھی، اسپین کو یہ $81.5 بلین دیتی تھی، فرانس کو یہ $65.5 بلین دیتی تھی، ایسے ہی تھائی لینڈ کو یہ $63 بلین دیتی تھی، یونائٹڈ کنگڈم کو $51.9 بلین دیتی تھی، اٹلی کو $49.3 بلین، ایسے ہی آسٹریلیا کو $45 بلین، جرمنی کو $43 بلین، جاپان کو $32.1 بلین اور چائنا کو قریباً $40 بلین۔ تو یہ اتنا بڑا شیئر تھا اس انڈسٹری کا ورلڈ اکانومی میں۔ تو اب اگر یہ اتنا شیئر نکل جاتا ہے تو وہ اکانومی کتنی شرنک کرے گی، لوگوں کی ٹریولنگ کیسے ہوگی، لوگوں کی یہ جو جابز جائیں گی اس کا ریپلیسمنٹ کیا ہوگی، یہ سارا کچھ ایک بڑا کرائسس ہے اور اس پہ بہت سوچنے کی بھی اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ان سارے حالات کے بعد جو اس کرائسس کی وجہ سے آئے ہیں، تو ہمیں فیوچر آؤٹ لک کیا ہے، ایئر لائنز کا کیا ہے، ٹریول ایجنٹس کا کیا ہے، وہ دیکھنے والا ہے
کہ اس سارے کے بعد وہ کیسے اس کو فیس کریں گے یا کیسے اس کو رسپونڈ کریں گے. تو لگ یہ رہا ہے کہ جو اسٹڈیز کہہ رہی ہیں کہ جو والیوم ہے اس وقت ٹریولنگ کا جو ورلڈ وائڈ ہے وہ ری گین کرنے کے لیے 3 سے 5 سال لگیں گے. اگر یہ کرائسس کہیں ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد 3 سے 5 سال کے عرصے میں وہ والیوم ری گین ہوگا جو اس سے پہلے تھا کورونا کے آنے سے پہلے. اور جو پرائسنگ ہے وہ ریکور کرے گی والیوم کے ساتھ کہ والیومز ہوں گے, اتنے سارے جہاز کھڑے ہیں, اتنے بڑے بڑے فلیٹس ہیں ایئر لائن کے, ٹور ڈیسٹینیشنز کھلیں گی, تب یہ پرائسنگ بھی ان کی ہائی جائے گی. ادروائز وہ پرائسنگ کیسے, جب والیومز ہی نہیں ہیں, ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ رہے گا اگر, تو پرائسنگ کو بھی جب تک والیومز نہیں ہوں گے پرائسنگ نہیں ری گین کریں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بزنس ٹریول ہے یہ جلدی ریکور کرے گا ایز کمپیئر ٹو آپ کے اگر ہالیڈیز کے لیے ٹریول ہیں, آپ کے چھٹیاں گزارنے کے لیے ہیں, اور وہ ٹریول سے جلدی یہ ریکور کرے گا. اس لیے کہ اس میں بھی ٹائم لگے گا, چونکہ سیفٹی فرسٹ والا اور یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ والا اور کورونا کا جب تک یہ کوئی اس کی ویکسین نہیں آ جاتی یا اس کا کوئی پرماننٹ حل نہیں نکل جاتا تب تک صرف جو امپارٹنٹ بزنس ٹریول ہوگا وہی ہوگا. لیکن وہ بھی والیوم اتنا نہیں ہوگا, وہ والیوم بھی گرے گا, کافی کم ہوگا. جیسے کہ لوگوں نے ایک سال کے لیے پہلے ہی جو اگلا ڈیٹا آ رہا ہے کہ 63.8% لوگوں نے اپنے ٹریول کے جو پلان تھے وہ کینسل کر دیے ہیں. تو یہ کم رہے گا اور یہ ابھی آہستہ آہستہ ری گین کرے گا. ایسے میں جو ایک آؤٹ لک چینج ہوگی کہ جو موسٹ لگزوریس ایئر لائنس تھیں یا 5 اسٹار ایئر لائن کہلاتی تھیں یا فرسٹ کلاس تھا, اس کی جگہ چینج ہو جائے گی کہ جو کمفرٹیبل اور کم ایکسپینسو ہوگی اس پہ چینج ہو جائیں گے. ایئر کرافٹ چینج ہو جائیں گے کہ کس طرح کا ایئر کرافٹ چاہیے ہوگا جب نمبرز کم ہو جائیں گے. جو A380 اور یہ اس طرح کے جو بڑے بڑے فلیٹس ہیں ان کا کیا بنے گا, یہ کافی ساری چیز چینج ہوں گی. اور جو ایئر کرافٹ مینوفیکچررز ہیں وہ ری ڈیزائن کریں گے اس سارے کو, ایک ٹائم پیریڈ اس پہ لگے گا. یہ ساری چیزیں ابھی اگلے 3 سے 5 سال کے لیے. ایسے میں جب یہ ٹریول ایجنٹس پہ آتے ہیں اب کہ اگر آپ کی ایویشن انڈسٹری, ہوٹل انڈسٹری, آپ کی ایئر کرافٹ مینوفیکچررز پہ یہ اثر پڑتا ہے تو پھر ایک ٹریول ایجنٹ وہ کہاں کھڑا ہے. تو ٹریول ایجنٹ ہمارے پاس جو ہم سمجھتے ہیں کہ 2 طرح کے ہیں. ایک ہیں جو کنسالیڈیٹرز ہیں جو ایئر لائن سے اکٹھا کرتے ہیں اپنے پاس سٹاکس یا ہوٹلز یا وہ انوینٹری اٹھاتے ہیں, وہ اگلے ریٹیلرز کو بیچ دیتے ہیں. تو کنسالیڈیٹرز پہ کیا امپیکٹ آئیں گے اس کے, اور جو ریٹیلرز ہیں ان پہ کیا امپیکٹ آئیں گے. کنسالیڈیٹر اپنے مارجن کہاں سے کرے گا, ریونیو کس طرح لے کے آئے گا, اپنی کاسٹ کے ساتھ کیا کرے گا, کیسے وہ پروفیٹیبل رہے گا, اور ریٹیلر کیا کرے گا, کیسے پروفیٹیبل رہے گا, کیسے اپنے بزنس کو وہ مینیج کرے گا, اور اس کی کاسٹ کیا ہوں گی, تو یہ کیسے مینیج کریں گے اپنے آپ کو. اور پھر کون سا ٹریول ایجنٹ سروائیو کرے گا, کیا وہ جو پرانا ٹریڈیشنل ٹریول ایجنٹ تھا وہ سروائیو کرے گا, یا جو نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرے گا, ایک سمارٹ ٹریول ایجنسی بنائے گا, وہ والا سروائیو کرے گا. یہ ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں, یہ سارا ڈیٹا اور یہ ساری پلانس شیئر کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہوگا, یہ اس کے اثرات کیا کیا ہوں گے, اور کون سروائیو کر سکتا ہے, اور کس میں کیپیسٹی ہوگی کہ وہ سروائیو کرے اور کس میں نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ٹریول ایجنٹس کی پہ آئیں گے کہ وہ کیسے اپنے بزنس کو مینیج کریں. تھینک یو.